اب وہ رات ختم ہو رہی ہے، وہ لیل عزت بر جا رہی ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا سورج یہ شمس نبوت و رسالت طلوع ہو گیا. والصبح اذا اسفر انہا لإحدى الكبر. بہت بڑی باتوں میں سے ایک بات ہے جو ہوئی، معمولی واقعہ نہیں، احدى الكبر. یہ تاریخ انسانی کے عظیم ترین واقعات میں سے ہے بعثت محمدی. نذیرا للبشر، پوری نوع انسانی کے لیے نذیر بن کر آئے. یہ تو ہے حضور کا معاملہ. لیکن اب جو معاملہ ہونا ہے دوبارہ، اس لیے کہ خلافت علی منہاج النبوت دوبارہ اب قائم ہوگی انشاءاللہ. حضور کے بعد میں آپ کو بتا چکا ہوں، خلافت راشدہ ختم ہونے کے بعد سے زوال 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 زوال، تھوڑا سا 2.5 سال کا 2 سال کا وقفہ آیا ہے حضرت عمر بن عبدالعزیز، ورنہ زوال 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 زوال. اگرچہ اس زوال کو 1000 سال لگے ہیں. یہ عمارت جو محمد نے بنائی تھی ایک دن میں نہیں گر گئی صلی اللہ علیہ وسلم. کھنڈر بتا رہے ہیں عمارت عظیم تھی، 1000 سال کے بعد پھر یورپ کے سیلاب نے آ کر اس کو گرایا ہے اور ختم کیا ہے. ورنہ 1000 سال تک سطوت و شوکت کے ساتھ امت مسلمہ تو موجود رہی ہے، چاہے اسلام جو ہے وہ حکومت کی سطح پر موجود نہیں تھا. بہرحال اب جو اس کا دور آیا ہے دوبارہ خلافت علی منہاج النبوہ کا دور، اس کا نقشہ سورہ انشقاق میں کھینچا گیا ہے. فلا اقسم بالشفق. اب دیکھیے سورج غروب ہو گیا. حضور کی بعثت کے وقت تو سورج رسالت طلوع ہوا تھا، اب وہ سورج غروب ہو چکا ہے. سورج کے غروب ہونے کے بعد صرف روشنی رہ جاتی ہے شفق کی، سرخ سی، بس وہی باقی رہ گئی. اور باقی کیا رہ گیا؟ بدا الاسلام غریبا ویسعود کما بدا فطوبی للغرباء. فلا اقسم بالشفق واللیل وما وسق. رات کی سی تاریکی ہے اور جو کچھ اس نے اپنے اندر جمع کر لیا ہے. والقمر اذا اتسق. اور قسم ہے چاند کی جب کہ وہ بھر جائے. پورا بھرتا ہے کتنے دنوں میں؟ 14 دن. اور 14 صدیوں کے بعد اب پہلی صدی کا جس نے کہ تجدید کامل کی عمر بن عبدالعزیز، 14 صدیوں کے بعد اب 15ویں صدی میں الامام المہدی کے ظہور کا وقت قریب. اب جو کچھ مجھے حضرت امام المہدی کے بارے میں کہنا ہے، دوبارہ اپنی بات دہرا رہا ہوں، یہ میرا ذاتی گمان ہے، اختلاف کیا جا سکتا ہے. میرا گمان یہ کہ یہ اب جو مجدد آئیں گے وہ حضرت مہدی ہوں گے. پہلی بات تو یہ جان لیجئے کہ مہدی 2 ہیں، ایک شیعوں کے مہدی، ایک سنیوں کے مہدی. ان میں بڑا فرق ہے. شیعہ حضرات مہدی کو مانتے ہیں، وہ ان کے 12ویں امام ہیں. ان کے عقیدے کے مطابق انہیں پیدا ہونے کے فوراً بعد اس اندیشے سے کہ انہیں قتل کر دیا جائے گا ایک غار میں چھپا دیا گیا تھا. تقریباً 1200 برس سے وہ اس غار کے اندر ہیں. وہ روپوش ہیں، چھپے ہوئے ہیں، اسی لیے انہیں امام غائب کہا جاتا ہے. اور اب ان کا انتظار ہو رہا ہے، اس لیے انہیں امام منتظر بھی کہا جاتا ہے. اس لیے شیعوں کے دارالعلوم جو ہوتے ہیں دارالعلوم المنتظر، وہ اس لیے کہ ان کا انتظار کیا جا رہا ہے. تو یہ ہے اب وہ ان کا خیال ہے کہ آخری دور میں، آخری زمانے میں وہ ظاہر ہو جائیں گے، غار سے نکل آئیں گے. دیکھیے میں اس عقیدے کو اس بنا پر رد نہیں کرتا کہ یہ ناممکن ہے کہ کیسے کوئی شخص جو ہے 1200 برس تک کسی غار کے اندر زندہ رہ سکتا ہے. نہیں، میں سمجھتا ہوں ممکن ہے. 300 برس تک اصحاب کہف رہے کہ نہیں رہے؟ سوئے رہے. 300 ایئرس. حضرت عیسیٰ اسی حیات عرضی کے ساتھ 2000 سال سے موجود ہیں آسمان پہ کہ نہیں ہے؟ آپ کو معلوم ہے حضرت عزیر 100 برس تک مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کر دیے گئے. فاماتہ اللہ 100 عام ثم بعثہ. تو ناممکنات میں سے کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا. لیکن یہ کہ آیا کوئی امامت معصومہ کا تصور قرآن اور حدیث سے ہمیں ملتا ہے؟ پھر یہ کیا یہ موروثی امامت کہ حضرت علی کی نسل جو حضرت فاطمہ سے چلی ہے اسی میں یہ امامت ہوگی؟ اس کے لیے ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، ہم اس کو تسلیم نہیں کرتے. ہم تو سمجھتے ہیں کہ معصومیت ختم ہو گئی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. خاتم المعصومین ہے محمد الرسول اللہ. اب ان کے بعد تو اجتہاد ہے اور خلافت ہے. عام معاملات میں اجتہاد ہوگا، نظام خلافت کا ہوگا. تو ہمارے نزدیک جو میں جس مہدی کا نام لے رہا ہوں وہ مہدی ہے جو ایک مجدد ہوں گے، جیسے کہ مجددین کے نام میں نے آپ کو گنوائے ہیں. مجدد الفسانی ہو، شاہ ولی اللہ ہو، سید احمد بریلوی ہو، شیخ الہند ہو. ایک ہوں گے انسان جو پیدا ہوں گے انسانوں کی طرح عام طور پر اپنی عمر کو پختگی کو پہنچیں گے، پھر وہ سامنے آئیں گے منظر پر، پھر وہ کام کریں گے، قیادت کریں گے. عرب میں ان کا ظہور. دوسری بات یہ نوٹ کر لیجئے حضرت مہدی کے بارے میں، ہمارے ہاں احادیث کے جو مجموعے ہیں ان میں جو ٹاپ کے 2 مجموعے ہیں ان میں کہیں حضرت مہدی کا ذکر نہیں، نہ صحیح بخاری میں نہ صحیح مسلم. لیکن ہم اسے نظر انداز نہیں کر سکتے کہ صحائح 6 کی بقیہ 4 کتابوں کے اندر موجود ہے.
لہذا نظر انداز نہیں کر سکتے، اگنور کرنا ممکن نہیں ہے۔ اب اس میں میں چاہتا ہوں کہ کچھ حدیثیں آپ کو میں سناؤں جن میں حضرت مہدی کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ پہلی ہے وعن عبداللہ ابن مسعود قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عبداللہ ابن مسعود سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ حضور نے ارشاد فرمایا لا تذهب الدنيا حتى يملك العرب رجل من اہل بیتی، یہ دنیا ختم نہیں ہوگی جب تک کہ عرب پر میرے اہل بیت میں سے ایک شخص کی حکومت قائم نہ ہو۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ آج تک عرب پر حضور کے اہل بیت کی کوئی حکومت قائم نہیں ہوئی، اور جب قائم ہوئی بھی تھی حضرت علی کو اگر شمار کیا جائے، اس لیے کہ حضور نے وہ جو مشہور واقعہ ہے کہ ایک چادر میں لے لیا تھا حضرت علی کو اور حضرت فاطمہ اور حضرات حسنین کو، اللہم ہؤلاء اہل بیتی، اے اللہ یہ بھی میرے اہل بیت ہیں۔ تو حضرت علی کی بھی حکومت منعقد نہیں ہوئی، پورے عالم اسلام پر ان کی حکومت نہیں تھی، اس لیے کہ شام اور مصر دونوں صوبے جو ہیں انہوں نے ان کی اطاعت قبول نہیں کی۔ اس حوالے سے یہ معاملہ ابھی ہونا ہے۔ لا تذهب الدنيا حتى يملك العرب رجل من اہل بیتی یواطئ اسمہ اسمی، اس کا نام وہی ہوگا جو میرا نام ہے، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور ان کا نام بھی مہدی کا نام بھی محمد ہو۔ مہدی تو ان کا لقب ہے، یہ ترمذی میں بھی ہے، ابو داؤد میں، سنن ابی داؤد جامع ترمذی، بلکہ ابو داؤد میں ایک اور روایت ہے، قال حضور نے فرمایا لو لم يبقى من الدنيا الا يوم، اگر دنیا کی زندگی میں سے کچھ بھی نہ بچے سوائے ایک دن کے، لطول اللہ تعالی ذلك اليوم، تو اللہ تعالیٰ اس دن کو لمبا کر دے گا، حتی یبعث فیہ رجلا منی، یہاں تک کہ میرے خاندان میں سے ایک شخص کو اٹھائے گا، ومن اہل بیتی، میرے اہل بیت میں سے، یواطئ اسمہ اسمی و اسم ابی ہے اسم ابی، جس کا نام میرے نام پر ہوگا، جس کی والد کا نام میرے والد کے نام پر ہوگا، محمد ابن عبداللہ ان کا نام ہوگا، اور وہ یملأ الارض قسطا وعدلا کما ملئت ظلما وجورا، وہ سرزمین عرب کو عدل اور انصاف سے اسی طرح بھر دیں گے جیسے کہ وہ ظلم اور زیادتی سے بھر چکی۔ دوسری روایت ہے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے، حضور نے فرمایا المہدی منی اجل الجبہۃ اقنى الانف یملأ الارض قسطا وعدلا کما ملئت ظلما وجورا یملک 7 سنین، رواہ داؤد، کہ مہدی مجھ میں سے ہوں گے بڑی روشن پیشانی والے اور بڑی کھڑی ناک والے، وہ زمین کو بھر دیں گے انصاف سے اور عدل سے جیسے کہ وہ ظلم سے بھری ہوئی ہوگی، اور وہ 7 برس تک عرب میں خالص خلافت علی منہاج النبوہ کا نظام حضرت مہدی کے ہاتھوں قائم ہوگا، اور 7 برس تک قائم رہے گا عرب کے اندر۔ اس کا اگلا مرحلہ میں بعد میں بیان کروں گا۔ تیسری روایت، اور اس کو میں اس لیے خاص طور پہ سنا رہا ہوں کہ اس میں وہی الفاظ آئے ہیں جو میں نے ابتدا میں حدیث آپ کو سنائی تھی، اس کے الفاظ ہیں۔ عن ابی سعید قال ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بلاء یصیب هذه الامہ حتی لا یجد الرجل ملجا یلجا الیہ من الظلم، حضور نے ذکر فرمایا کہ ایک دور ایسا آئے گا انتہائی ابتلاء اور آزمائش اور مصائب کا کہ کسی شخص کو کوئی سر چھپانے کی جگہ نہیں ملے گی اس ظلم سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے۔ فَيَبْعَثُ اللَّهُ رَجُلًا مِنْ عِتْرَتِي وَأَهْلِ بَيْتِي، تو پھر اللہ میرے خاندان میں سے، میرے اہل بیت میں سے اٹھائے گا ایک شخص کو، فَيَمْلَأُ بِهِ الْأَرْضَ قِسْطًا وَعَدْلًا، اور اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ زمین کو عدل و قسط سے بھر دے گا۔ یرضى عنہ ساکن السماء، یہ وہی الفاظ آ گئے، اس سے پھر راضی ہو جائیں گے آسمانوں میں رہنے والے بھی، وساکن الارض، اور زمین میں رہنے والے بھی۔ لا تدع السماء من قطرها شيئا الا صبت، آسمان اپنا ایک قطرہ بھی نہیں روکے گا مگر یہ کہ اس کو زمین کے اوپر نثار کر دے گا، بارش کی شکل میں گرا دے گا۔ ولا تدع الارض من نباتها شيئا الا اخرجت، اور زمین اپنی پیداوار میں سے کوئی شے نہیں چھپائے گی، نہیں روکے گی مگر کچھ تو ظاہر کرے گی۔ چوتھی حدیث جو ہے وہ حضرت ام سلمہ سے رضی اللہ تعالی عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول المہدی من عترتی من اولاد فاطمہ، رواہ ابو داؤد، یہ بھی سنن ابو داؤد کی روایت ہے۔ حضور نے فرمایا مہدی میرے خاندان سے، میرے اہل بیت سے ہوں گے، یعنی اولاد فاطمہ، اور تفسیر اس کی آتی ہے کہ حضرت حسن کی اولاد میں۔ پانچویں حدیث میں آپ کو سنا رہا ہوں، اور اس میں ایک عجیب مشابہت آپ کے سامنے آئے گی حضرت عمر بن عبدالعزیز کے ساتھ، یہ اول اور آخری کڑی کے درمیان مشابہت۔ عن علی رضی اللہ تعالی عنہ، یہ حدیث جو ہے مسند احمد ابن حنبل میں بھی ہے اور سنن ابن ماجہ میں بھی ہے۔ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المہدی منا اہل البیت یصلح اللہ فی لیلۃ، مہدی ہم میں سے ہوں گے، ہمارے اہل بیت میں سے،
اور اللہ ایک ہی رات میں ان کی اصلاح کر دے. یعنی وہ پہلے سے کوئی زیادہ روحانی یا دینی کوئی اس سے اس طرح کی شخصیت نہیں ہوں گے، لیکن ایک ہی رات میں اللہ تعالیٰ ان کی سیرت و کردار کے اندر انقلاب عظیم برپا کر دے گا. جیسے کہ میں نے عرض کیا تھا آپ سے کہ عمر بن عبدالعزیز کی زندگی میں انقلاب عظیم آیا ہے. خلافت کا بوجھ پڑتے ہی کہاں وہ خوش باش اور خوش لباس اور خوش خوراک، وہ شہزادہ ٹھاٹ باٹ والا، جاگیر والا، گورنر کا بیٹا اور خود گورنر، اور کہاں یہ کہ اس کی وہ درویشی جو میرے نزدیک واللہ عالم ڈرتے ڈرتے کہہ رہا ہوں، میرے نزدیک وہ حضرت ابوبکر، حضرت عمر اور حضرت علی کی درویشی کو بھی مات دے گئی. لیکن کنٹراسٹ بہت شدید، وہاں جو بھی کچھ تھا وہ تدریجاً آیا تھا، ہوتے 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 ایک انتہا، اور یہاں سڈن آیا. چھٹی حدیث عن انس سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول نحن ولد عبد المطلب سعادت اہل الجنہ، ہم عبد المطلب کی جو اولاد ہے اور نسل ہے، ہم جنت کے سردار ہیں. اور پھر آپ نے نام گنوائے ہیں، انا وحمزۃ وعلی وجعفر والحسن والحسین والمہدی، میں خود اور حضرت حمزہ بنو عبد المطلب میں سے، عبد المطلب کے بیٹے، اور علی اور جعفر حضرت علی کے بھائی جعفر طیار، اور حسن اور حسین حضرت فاطمہ کے لخت جگر حضرت علی کے بیٹے، والمہدی، اور آخر میں جا کر پھر مہدی. اب میں آپ کو ایک حدیث سنانے چلا ہوں جس میں ایک عجیب نقشہ سامنے آتا ہے کہ یہ مہدی جب ظاہر ہوں گے تو کس طور سے ظاہر ہوں گے، ان کے ظہور کی کیفیت کیا ہوگی، کیف یظہر. یہ روایت ہے حضرت ام سلمہ سے رضی اللہ تعالی عنہا، حضور کی زوجہ محترمہ ہیں. فرماتی ہیں ام سلمہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال یکون اختلاف عند موت خلیفۃ، موت خلیفہ، حضور نے فرمایا ایک خلیفہ کی موت پر اختلاف واقع ہو جائے گا، خانہ جنگی ہو جائے گی. فیخرج رجل من اہل المدینہ حاربا الی مکہ، پھر مدینے کے لوگوں میں سے ایک شخص نکلے گا، بھاگے گا اور جا کر پناہ لے گا اور چھپ جائے گا مکے میں. فیاتیہ ناس من اہل مکہ، پھر اس کے پاس آئیں گے اہل مکہ، مکہ کے لوگ، فیخرجونہ، اور اسے نکالیں گے، جہاں وہ چھپے ہوئے ہوں گے وہاں سے نکالیں گے. وہو کارہ، اور وہ بالکل اس کو پسند نہیں کر رہے ہوں گے، نہ وہ خواہش مند ہوں گے کہ ان کو وہ ہاتھ پر بیعت کی جائے، نہ وہ یہ چاہیں گے کہ وہ میدان میں آئیں اور ان کو جو ہے اپنا لیڈر مانا جائے. وہو کارہ فیبایعونہ بین الرکن والمقام، لیکن لوگ جو ہے پھر اصرار کے ساتھ ان کے ہاتھ پر بیعت کریں گے رکن اور مقام کے درمیان. رکن وہ کونا ہے خانہ کعبہ کا جس میں حجر اسود لگا ہوا ہے، اور مقام ابراہیم جو ہے، ان دونوں کے مابین جو یہ علاقہ ہے یہاں پر وہ بیٹھ ہے. وَيُبْعَثُ إِلَيْهِ بَعْثٌ مِنَ الشَّامِ، ان کے خلاف ایک لشکر بھیجا جائے گا شام سے. نہیں کہا جا سکتا کہ باسی حکومت اس وقت کی جو ہے اس کی طرف سے کوئی مسئلہ اس طرح کا اٹھ کھڑا ہو، اس لیے کہ ابھی تو بہرحال باسی حکومت وہاں ہے. فَيُخْصَفُ بِهِمْ بِالْبَيْضَاءِ بین مکہ والمدینہ، لیکن اللہ تعالیٰ اس لشکر کو مکے اور مدینے کے درمیان وادی بیضاء میں دھسا دے گا زمین کے اندر پورے کے پورے لشکر کو. فَإِذَا رَأَى النَّاسُ ذَلِكَ، جب لوگ یہ دیکھیں گے اتنی بڑی نشانی ظاہر ہو گئی، أَتَاهُ أَبْدَالُ الشَّامِ وَعَصَائِبٌ مِنَ الْعِرَاقِ فَيُبَايِعُونَهُ، اب شام سے سارے کے سارے جو اولیاء اللہ ہیں وہ بھی آئیں گے، اور عراق سے جوک در جوک لوگ آئیں گے اور ان سے بیعت کریں گے. وَيَعْمَلُ فِي النَّاسِ بِسُنَّةِ نَبِيِّهِمْ، پھر وہ عمل کریں گے لوگوں کے مابین، حکومت کریں گے اپنے نبی کی سنت کے مطابق. وَيُلْقِي الْإِسْلَامُ بِجَنَانِهِ، اور اسلام اپنی گردن زمین پر ٹکا دے گا. وَالْأَرْضِ، فی الارض، زمین میں. فَيَلْبَسُ 7 سنین، پھر وہ 70 برس تک حکمران رہیں گے، 7 برس تک حکمران رہیں گے. ثم یتوفا، پھر ان کا انتقال ہوگا. ویصلی علیہ المسلمون، اور مسلمان ان پر نماز پڑھیں گے. یہ جو میں نے آپ کے سامنے نقشہ کھینچا ہے، اس سے اب میں ایک نتیجہ نکالتا ہوں، اسے بھی میرا گمان کہیے، اختلاف بھی کر سکتے ہیں آپ، اگر اس کو وزنی سمجھے تو قبول بھی کر سکتے ہیں. وہ یہ ہے کہ میرے نزدیک شاہ فہد کے انتقال پر لا محالہ یہ صورتحال پیدا ہو جائے. ولی عہد وہاں ہے عبداللہ بن عبدالعزیز، امریکہ کو وہ پسند نہیں کرتے اور امریکہ انہیں پسند نہیں کرتے، یہ بالکل تشخص بام ہے. امریکہ نے لازماً جس طریقے سے اپنے پنجے گاڑے ہیں سعودی عرب کے اندر، اپنا فوجی اڈا بنایا ہے، تو آسانی کے ساتھ وہاں سے اپنے پنجے ہٹانے کے لیے تیار نہیں. ایک حدیث میں آتا ہے قرب الشیطان، نجد سے شیطان کا سینگ برآمد ہوگا. وہ شیطان کا سینگ ہے، جو میزائل وہاں پر لگے ہوئے ہوں گے اس وقت، در حقیقت وہ سارے کے سارے جو ہیں وہ شیطان کے سینگ ہیں. بہرحال کوشش وہ کرے گا کہ جیسے کہ اس نے جارڈن میں کیا،
کتنے عرصے سے وہاں شاہ حسین کا چھوٹا بھائی حسن جو ہے وہ ولی عہد تھا، عین وقت کے اوپر آ کر، اور پتہ نہیں کیسی کیسی دوائیاں دے کر اسے لے کر آئے ہیں شاہ حسین کو، مرتے ہوئے کو تھوڑی دیر زندہ رکھنے کے لیے، اور وہ تبدیلی کروا کر جو ہے واپس لے گئے۔ تو یہ معاملہ ہوا ہے، تبدیلی کروا دی، وہاں تو ہو گئی آرام سے، کوئی بات نہیں۔ بحرین میں بھی غالباً ایسا ہی معاملہ ہوا ہے، واللہ عالم، مجھے یاد پڑتا ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ ہمارا پسند کا آدمی آئے۔ اگر سعودی عرب میں یہ کام کیا گیا تو اس کا لازمی نتیجہ خالد ہے، اس لیے کہ وہاں کی روایت یہ بڑی سخت ہے، بڑی پختہ ہے۔ پھر یہ کہ وہاں جو ہے امیر عبداللہ جو ہے، جو وہاں پر اگرچہ سپہ سالار وہ نہیں ہے، کمانڈر ان چیف وہ نہیں ہے، کمانڈر ان چیف تو کوئی اور ہے، لیکن الحرس الوطنی جو ہے، نیشنل گارڈ، بہت بڑی فورس ہے وہ، اصل بیڈوین فورس جو ہے، صحرا کے لوگوں کی عرب فورس، وہ در حقیقت الحرس الوطنی ہے، نیشنل گارڈ ہے، اور اس کا کمانڈر ان چیف یہ ہے امیر عبداللہ۔ تو لازماً یہ شکل جو ہے پوری ہو کر رہے گی۔ جیسے ہی یہ معاملہ ہوا شاہ فہد کے انتقال کا، تو یہ اختلاف ہوگا، خانہ جنگی ہوگی، پھر کوئی اللہ کا بندہ جو ہوگا۔ میرے نزدیک، میں آج سے کوئی 6-7 سال پہلے سالانہ اجتماع تھا تنظیم اسلامی کا راولپنڈی میں، میں نے اس وقت وہاں کہا تھا، اس سے ذرا اخبارات میں بھی کچھ وہ کنٹروورسی آئی تھی کہ میرے نزدیک امام مہدی پیدا ہو چکے ہیں۔ وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُّونَهُم بِإِذْنِهِ حَتَّىٰ إِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَعَصَيْتُم مِّن بَعْدِ مَا أَرَاكُم مَّا تُحِبُّونَ مِنكُم مَّن يُرِيدُ الدُّنْيَا وَيُرِيدُ الْآخِرَةَ۔ اسی سے اور افغانستان میں جو کچھ ہوا ہے اس کا اصل سبب کیا؟ 7 گروپ، کوئی کسی کی سننے والا نہیں، ہر ایک کی چودراہٹ، بلکہ ایک شخص سے بیعت کر کے توڑ دی، اس کا کفارہ، اس کی سزا پانے کے بعد انشاءاللہ قربانیاں بھی رنگ لائیں۔ لیکن صحابہ کو اگر حضور اللہ تعالیٰ نے سزا دے دی تو اور کون ہوگا جو اپنے آپ کو مشت سمجھے کہ ہمیں سزا نہ دی۔ اب یہاں ایک سوال کا ہوتا ہے کہ ختم نبوت کے بعد اب کوئی نبی نہیں، کوئی رسول نہیں، تو اب اس سم و طاعت کی بنیاد کیا ہوگی؟ سم و طاعت تو ایسی اگر نہیں ہے تو نہیں ہو سکتا جہاد فساد میں بدل جائے، ساری قربانیاں رائے گا چلی، ایک امیر کی اطاعت اگر نہیں ہے، ساری محنت وہ کیسے ہو، کس دلیل ہو، کس نص کی بنیاد پر ہو؟ اور نوٹ کر لیجئے، اس کا بدل دینا محمد رسول اللہ کا فرض منصبی تھا۔ اگر کوئی شے ضروری ہے اور اب اس کے لیے جو چیز اس وقت تھی معمول بہی وہ آئندہ نہیں رہے گی تو اس کا بدل دینا فرض ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ حکمت ہے کہ حضور انسٹیٹیوشن آف بیعت دے کر ایک شخص کو ٹھوک بجا کر سیرت و کردار کا امتحان کر لو، اپنی امکان بھر، اس کے فہم اور فراست کو بھی جانچ لو، اگر دل ٹھک اس کے ہاتھ میں ہاتھ دے۔ صرف ایک فرق ہو، رسول کی اطاعت مطلق تھی، جو حکم دیں گے ماننا پڑے گا، اب اطاعت ہوگی فی المعروف، کتاب و سنت کے دائرے کے اندر، باقی کوئی فرق۔ اسی لیے میں نے آپ کو وہ حدیث حضرت حارث اشعری فرما رہے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ کہ حضور نے فرمایا انی آمر بخمس، مسلمانوں میں تمہیں 5 باتوں کا حکم دوں۔ ایک روایت میں اضافی الفاظ ہے اللہ امرنی بہن، میں خود نہیں کر رہا، اللہ کا حکم ہے جو پہنچا، بالجماعت والسمع والطاعت والہجرت والجہاد۔ اس موضوع پر میری ایک تقریر انگریزی میں 2 گھنٹے کی شکاگو میں کر کے آیا تھا، جس کا ویڈیو آڈیو موجود ہے۔ The importance and the nature and the basis of organization in Islam with special reference to the institution of Bay'ah، اس کی تلخیص اور اردو ترجمہ جو ہے نصاب میں شائع ہو چکا، اسی حدیث پر ساری گفتگو۔ پھر میں نے آپ کو شعر سنایا جو صحابہ کرام آواز میں آواز ملا کر پڑھ رہے، غزوہ احزاب میں جبکہ پیٹوں پر پتھر باندھے ہوئے، کئی وقت کا فاقہ تھا، مدینے کی پتھریلی زمین، اس میں خندق کھودنے کا حکم، پھاوڑے اور کدالیں چل رہی تھی، اور زبان پر الفاظ تھے نحن الذین بایعوا محمدا علی الجہاد ما بقی، ہم وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے محمد سے جہاد کی بیعت کی ہے، اب یہ جہاد جاری رہے گا جب تک جان لگے۔ اور اس بیعت کے لیے جو الفاظ ہیں متفق علیہ، عن عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ بایعنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عبادہ ابن صامت فرماتے ہم نے بیعت کی تھی اللہ کے رسول سے صلی اللہ علیہ وسلم، علی السمع والطاعت، آپ کا ہر حکم سنیں گے اور مانیں، فی العسر والیسر، چاہے مشکل ہو چاہے آسان، والمنشط والمکرہ، چاہے طبیعتیں آمادہ ہو چاہے اپنی طبیعتوں پر جبر کریں، وعلی اثرۃ علینا، چاہے آپ دوسروں کو ہم پر ترجیح، وعلی لا ننازع الامر اہلہ، جنہیں آپ ذمہ دار بنائیں ہم ان سے جھگڑیں گے نہیں، تعاون کی، ان کا بھی حکم مانیں، وعلی ان نقول بالحق اینما کنا لا نخاف فی اللہ لومۃ لائم، اور جہاں کہیں بھی ہوں گے حق بات ضرور کہیں گے، اپنی رائے ضرور پیش۔ یہ بیعت ایک لفظ کا اضافہ کر کے ہم نے تنظیم اسلامی میں اسی حدیث کو اختیار کیا، علی السمع والطاعت فی المعروف، شریعت کے دائرے کے اندر۔ یہ کوئی آغا خانی جماعت نہیں ہے کہ جس کا سربراہ جس چیز حرام کو چاہے حلال کر دے، حلال کو چاہے حرام کر دے۔
حلت و حرمت ختم ہو چکی، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تحلیل و تحریر تکمیل کو پا چکی۔ اس دائرے کے اندر یہ میں نے ایمانیات ثلاثہ کا تعلق جہاد فی آپ کے اسی مرحلے میں جبکہ یہ جہاد چل رہا ہو، ایک اضافی چیز، جب تک طاقت کافی نہیں ہے تم پر کیچڑ اچھالا ہے، تم پر چھینٹے اڑائے، جب تمہارا استہزاء کیا ہے، تم پر فقے چسائیں، تمہیں پاگل کہا جائے، تمہیں مجنون کہا جائے، تمہیں شاعر کہا جائے، تمہیں جو چاہے کہا جائے، تمہیں مارا جائے، پیٹا جائے، لیکن یہ کہ تم صبر محض نو ریٹیلیٹ با نشہ درویشی در ساز و دمادم زن، اس سے بڑی درویشی کیا ہوگی؟ مار کھاؤ، آتم پتھراؤ ہو رہا ہو تو ادفع باللتی ہی احسن، تمہارے ٹکڑے اڑا دیے جائیں تم ہاتھ نہ، اس سے بڑا تربیت کا پروگرام کوئی، ڈسپلن، اجازت نہیں۔ سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا جس طرح ٹارچر خون کھول رہا ہوگا صحابہ، وہ بزدل نہیں تھے، وہ بے غیرت نہیں، اجازت نہیں۔ خود حضور گزر رہے اس میں رویا آلیا یاسر ان موعدکم، اے یاسر تمہارے وعدے کی جگہ جنت ہے، استقبال کی تیاریاں ہو رہی، اور مکی صورتوں میں سے کتنی ہیں ابتدائی جو ختم ہوتی ہے خود حضور سے، فاصبر واصبر وما صبرك الا بالله واصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا ولربك فاصبر۔ سب البتہ دوسرا مرحلہ آتا ہے طاقت کا، بس یہ ہے اصل بات سمجھ، یہ ساری تمہید ہے، بڑا سادہ سے شعر اقبال کا ہے، بڑا گہرا، وہ صداقت کے لیے جس دل میں مرنے کی تڑپ، پہلے اپنے پیکرے خاکی میں جان پہ، میں نے کہا جان کو پاک بھی کرو اور جان بناؤ بھی، المومن القوی خیر من المومن الضعیف اعدوا لهم ما استطعتم، تیاری کرو، طاقت بناؤ، نفری بڑھاؤ، تربیت یہی کرو، تزکیہ اور کرو، صبر۔ دو اشعار ہیں علامہ اقبال کے، میں حیران ہوتا ہوں یہ کہاں کہاں پہنچتا تھا۔ پہلے شعر میں تو جو بھی بہرحال ایک قلندری کا انداز ہے، جس طرح اللہ سے اپنا مکالمہ بیان کر، گفتند جہان ماں آیا بتی سازد، اللہ نے مجھ سے پوچھا یہ میری دنیا تمہیں کچھ اچھی لگی کہ نہیں، تمہارے ساتھ سازگار ہے یا نہیں، کوئی بھلی لگی کہ نہیں؟ گفتند جہان ماں آیا بتمی سازد، گفتم کے نمی سازد، میں نے کہا نہیں، گفتند کے برہم زن، فرمایا توڑ پھوڑ کر رکھ دو اس کو، زمانہ بات نہ سازد تو بعد زمانہ ستیز، نظام درست نہیں تو توڑو اسے، گفتند جہان ماں آیا بتمی سازد، گفتم کے نمی سازد، گفتند کے برہم زن، لیکن یہ برہم زن ہوگا کیسے؟ با نشہ درویشی در ساز و دمادم زن، پہلا مرحلہ ہے درویشی، دعوت بھی ہے، تبلیغ بھی ہے، خوشامد، جھڑکیاں بھی کھا رہے ہیں پھر بھی بات پیش کر رہے ہیں، تانے سن رہے ہیں پھر بھی اپنی بات بیان کر رہے ہیں، با نشہ درویشی در ساز و دمادم زن، چو پختہ شوی خودرا پر سلطنت جم زن، جب تیار ہو جاؤ، تکڑے ہو جاؤ، مضبوط ہو جاؤ، اب اپنے آپ کو سلطنت جم پر دے مارو، ٹکراؤ، تصادم، میٹھے میٹھے واز ہمیشہ کے لیے نہیں ہو، ایک وقت آیا درویشی ختم ہو گئی، قاتلوا فی سبیل اللہ الذین یقاتلون، مسلمانوں تمہارے بند ہاتھ کھول دیے، اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا وان اللہ علی نصرہم لقدیر، آگے بڑھو، اینٹ کا جواب پتھر، مرحلے مرحلے کی بات ہے، وہ مرحلہ اور تھا، با نشہ درویشی در ساز و دم، جو پختہ شوی خودرا بر سلطنت جم سب، یہ جو سلطنت جم، اس کو نظام سمجھے، نظام جیسے کہ بادشاہت کا نظام، امپیریلزم کا نظام، عوامی حاکمیت کا نظام، سرمایہ دارانہ نظام، جاگیردارانہ نظام، جو نظام بھی ہے اسلام کے سوا طاغوت ہے، دے مارو اپنے آپ کو اس پر، لیکن یہ دے مارنا دو طریقے پر ممکن، ایک طریقہ ہے دو طرفہ جنگ، آج کا نظام ہوگا تو اسے ہم کہیں گے مسلح بغاوت، اور حضور کے زمانے میں وہ قتال، چیلنج، یہ دو طرفہ جنگ تھی، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون، یہ قتال دو طرفہ ہے، قتل کر بھی رہے ہیں، قتل ہو بھی رہے ہیں، بدر میں ان کے 70 مارے گئے، ادھر سے 14 شہید ہو گئے، احد میں 70 شہید ہو گئے، تلک الایام نداولها بین، یہ دو طرفہ جنگ ہے، سیرت النبی میں دو طرفہ جنگ، اور نوٹ کر لیجئے یہ دو طرفہ جنگ، جیسے کل بھی ایک مقرر نے کہا تھا، جائز، فساق و فجار کے خلاف مسلمان ہو چاہے تلوار اٹھانا، طاقت کا استعمال کرنا جائز، اگرچہ اس کی اپنی شرائط ہے، طاقت اتنی فراہم ہو کہ کم سے کم بظاہر احوال کامیابی یقینی نہ، ایسا نہیں کہ 200-400 آدمی جمع کیا اور ٹکرا دیا، قوم ہے 12 کروڑ کی اور 200-400 آدمی کھڑے ہو گئے اور نکل کھڑے ہوئے جھنڈے لے کر، اس کا تو جو نتیجہ نکلنا ہے وہ چاہیے، کوئی ریشیو پروپورشن تو، صحابہ سے بھی کہا گیا تھا تو 1 اور 10 کا معاملہ، اور پھر صحابہ ہی کے دور میں کہہ دیا گیا تھا 1 اور 2 کا معاملہ، الا نفیکم ضعفا، کوئی نسبت و تناسب، لیکن یہ جان لیجئے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا موقف ہے 100% درست،
فساق و فجار اور ظالم اور غاصب مسلمان حکمرانوں کے خلاف مسلح بغاوت جائز. البتہ آج کے دور میں وہ فیزیبل یہ ہے نقطہ سمجھنے کا کہ جہاں اختلاف ہو حالات تھا. حضور کے زمانے میں ادھر کافر ادھر مسلم، یہاں ادھر بھی مسلم ادھر بھی مسلم، حسنی مبارک بھی مسلم، اخوان والے بھی مسلم، حافظ الاسد بھی مسلم، اور حما کے وہ مسلمان باشندے بھی مسلمان تھے جن کو اڑا کر رکھا. ایک تو یہ تبدیلی. دوسری تبدیلی، حضور کے زمانے میں کوئی اسٹیبلش گورنمنٹ جزیرہ نما عرب، کوئی اسٹینڈنگ آرمی، ٹرینڈ آرمی، ادھر بھی والنٹیئر ادھر بھی والنٹیئر، ادھر 313 والنٹیئر تھے ادھر 1000 والنٹیئر تھے وہ بھی والنٹیئر، یہ بھی ادھر بھی تلواریں ادھر بھی تلواریں. چلیے 2 اور 100 کی نسبت ہو جائے، لیکن یہ کہ 1 اور 100 کی بھی ہو جائے. نوعیت وہی ہے، کوانٹیٹیو ڈفرنس ہے، کوالٹیٹیو نہیں. ادھر 100 گھوڑے ادھر 1 گھوڑا یا 2 گھوڑے، یہ 70 اونٹ 2 گھوڑے یہاں سیراب ہو جاتے. حفیظ جالندری کا شعر مجھے یاد آ گیا، 2 گھوڑے بمقابلہ 100 کے، 70 اونٹ بمقابلہ 1000 کے. اور آج جو بھی نظام کا اس کو پروٹیکشن حکومت کی ہے، وہی جاگیردار بیٹھا ہوگا حکومت میں، سرمایہ دار بیٹھے ہوں گے حکومت میں، وہ اس شاخ کو کاٹنے دیں گے جس پر ان کا بسیرا ہے. اور ان کے ڈسپوزل پر فوج بھی ہے، ان کے ڈسپوزل پر ایئر فورس بھی ہے، ان کے ڈسپوزل پر ساری پولیس بھی ہے، پیراملٹریز بھی ہے. سب یہ ہے وہ مشکل جس کا حل کرنے کے یہ جان لیجئے جانے دیے بغیر یہ کام نہیں ہے. لیکن جانے دینا ایک 2 طرفہ جنگ میں ممکن ہے، ایک یک طرفہ جنگ میں ممکن ہے. اور یک طرفہ جنگ کیا؟ منظم پرامن احتجاجی تحریک جو نان کوآپریشن سے شروع ہو، چاہے یہ گاندھی کا لفظ تھا نان وائلنٹ نان کوآپریشن، اور اس کی انتہا ہوگی سول ڈس اوبیڈینس، جس کا نام ہمارے یہاں پچھلے دنوں لیا تھا اور لیتے ہی پھر دبک گئے. آسان کام نہیں ہے سول ڈس اوبیڈینس. ٹیکس نہیں دیں گے، یہ نہیں کریں گے، اور سارے تھوکے ہوئے چاٹ لیے. اس لیے کہ پہلے تیار کرنا پڑتا ہے. لوگ ٹیکس نہیں دو گے گولیاں چلیں گی. تیار ہیں، لیکن اس کا فائدہ یہ یک طرفہ جنگ، اپنی جان دینے کے لیے تیار، دوسرے کی جان نہ لی جائے. اس کا فائدہ کیا؟ فائدہ یہ ہے کہ نیشنل آرمی حکومت کے حکم سے کچھ لوگوں کو تو قتل دیں گی لازم، لیکن مسلسل اینڈ لیس میسیکر وہ نہیں کر سکتی. اس لیے کہ نیشنل آرمی انہیں معلوم ہے ہمارے اپنے بھانجے بھتیجے سامنے. بھٹو صاحب نے کہا تھا میری کرسی بہت مضبوط ہے، ثابت ہوا وہ تو مضبوط نہیں نکلی. 2 بریگیڈیئرز نے انکار کر دیا لاہور میں، وی آر ناٹ گوئنگ ٹو شوٹ اینی مور، گو اینڈ ہیو سم پولیٹیکل سیٹلمنٹ. ہم کوئی آکوپیشن آرمی تو نہیں ہے، ہم کوئی قابض فوج تو. جنرل ڈائر نے اگر مار دیے ہو 5000 ایک دن میں، اس کا کیا دکھ ہے؟ ہندو ہو مسلمان ہو سکھ ہو مر جائے، اسے کیا دکھ؟ لیکن جرنیل، اسی لیے یہی ہونے والا تھا. ایران میں اسلحہ تو ختم نہیں ہو گیا تھا شاہ کا. دی بگیسٹ آرسنل ان ایشیا، اس لیے کہ آپ روس کو نکال دیجئے، روس جو ہے ایشین پاور نہیں تھی، وہ یورپین پاور. پورے ایشیا میں کسی ملک کے پاس اتنا اسلحہ نہیں تھا جتنا کہ شہنشاہ ایران. ساوک کے بھیڑیے اس کے کیوں بھاگا؟ نہتے لوگ جانے دینا تھے اور دی ہے. آکوپیشن آرمیز کے خلاف گوریلا وار کام کر سکتی ہے، لیکن نیشنل آرمیز اگر آپ فوج کو ماریں گے تو فوج اور مارے گی اور مارے گی. اب وہ بدلے میں مارے گی. فوجیوں میں بھی دوستیاں ہوتی ہیں کہ نہیں؟ آپ نے ان کے کسی دوست کو مار دیا، اب وہ جو بدلا، اب وہ صرف بھٹو کے حکم سے نہیں گولی چلا، اب وہ اپنے جذبے کے تحت. اگر صرف حکومت کے جذبے سے، حکومت کے حکم سے چلا رہا تھا تو ایک وقت میں آ کر وہ صاف کہہ دے گا نو مور. اور یہی کامیابی صرف ایک ہے جگہ جہاں میں جہاد میں اس مرحلے اجتہاد، اور وہ بھی یہ نہیں کہ وہ حرام ہے، معاذ اللہ ثم جائز ہے اگر حالات اس کو ٹیرین ایسا ہو. اب میدان پڑے ہوئے ہو پنجاب کے اور یہاں کوئی گوریلا وار ہو سکتا، کسی کا دماغ خراب ہوا. لیکن یہ کہ کوئی پہاڑی علاقے ہو، جو بھی ہو سکے، حرام نہیں ہے، بالکل نہیں ہے، لیکن یہ کہ وہ مراحل طے ہو چکے ہوں اور اتنی طاقت فراہم ہو چکی ہے تو جواز. البتہ یہ دوسرا راستہ جو ہے لوگ یہ ہے عام آدمی جس کے اندر حکمت کے پیاس ہے. آخر یہ اصطلاحات وضع ہوئی ہیں خاص مفہوم کے لیے وضع، اس میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں کہ انسانوں نے فرمایا الناس کالمعادن، انسانوں کی مثال بھی معدنیات کی. اب جس سے ہم انگریزی میں اور کہتے ہیں، یاد بھی کوئی لفظ میرے معلومات ہم کہہ دیں گے کچی دھات، کوئی ایک لفظ میرے اور انگریزی کا. اب اگر کوئی چاندی کی اور ہے تو صاف کریں گے تو چاندی بنے گی، اور سونے کی اور ہے اور تو اپنی جگہ پر اس کو آپ چینج نہیں کر سکتے. اسی طرح انسانوں کی استاد ارتقاء، اس کو قرآن مجید میں ایک جگہ شاکلہ کہا، قل کل یعمل علی شاکلتہ. شاکلہ کسے؟ ہمارے مصری لوگ جو ہوتے ہیں وہ شاید ڈھالنی، اس کے لیے پہلے پیٹرن بناتے ہیں، اسے پاٹن کہتے ہیں. پاٹن تو مصری لوگ پاٹن کے لیے پیٹرن سانچہ پہلے بناؤ گے تب اس دھات کو پگھلا کے وہ سانچہ جو ہے ہر موٹر میں ہے. ایک قسم وہ ہے کہ جو باصلاحیت لوگ ہوتے، ایک ہے خاص ان کے بارے میں تو کہ وہ زندگی نہیں گزارتے بلکہ زندگی انہیں گزارتی. ایک تو ان کا کوئی ہدف نہیں، بس آگے کوئی ہماری زندگی کا کوئی کوئی آئیڈیالوجی، وہ آدرش ہے، اس کو ہندی میں آدرش. یہ تو ہے عوام الناس جو قرآن کی شان لہم قلوب لا یفقہون بہا ولہم
اعین لا یبصرون بها ولہم آذان لا یسمعون بها اولئک کالانعام بل هم اضل. یہ تو چوپایوں کے مانند ہیں بلکہ ان سے بھی گئے ہوئے. آیا تو پیدا ہی اس سطح پر کی خلق من اصل تقویم، اور پھر یہ حیوان کی سطح پر سے نہیں گزارتا. ایک جو اب اس دو طرح کے لوگ، ایک وہ کہ ایک نیکی اندر حص ہے، مورل لا جسے کانٹ کہتے ہیں، جو کچھ سوچتے بنظر عبرت لکھنا عبرت کا. یہ لوگ وہ ہوتے ہیں کہ جو اپنی فطرتی عقلی حقائق کائنات کے قریب پہنچے، یہ صدیقین ہوتے. یہ وہ لوگ ہوتے ہیں کہ ان کے کانوں میں کسی نبی کی آواز آئے گی تو فوراً لپک کر قبول، نو ہیسیٹیشن واٹس. کیوں؟ کہ وہ تو وہی کہہ رہا ہے نبی جو ان کے اپنے دل میں. دیکھنا تقریر کی لذت کے جو اس نے کہا میں نے یہ جگہ یہی میرے دل میں تھا، اس نے میرے دل کی بات کی. ایک وہ لوگ ہوتے ہیں کھیل کود کے بھاگ دوڑ کشتی شکار، یہ ان کے اندر کی فطرت کے اوپر ایک کرسٹ آ گیا، بہت مل کا کہیں کیا کہیں، تو ان حقائق کی طرف توجہ نہیں. میں نے آپ کو بتایا تھا جدید سائیکالوجی پہلی قسم کے لوگ انٹروورٹس کہتے ہیں، اس ان کو حقائق کی طرف بظاہر سے دلچسپی. بس یہ وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جن کا یہ کرسٹ کسی جذباتی بات سے، جیسے حمزہ کی مثال بھی کہا کہ آج تو اب بھتیجے کی بات پر کبھی توجہ ہی نہیں کی، بھتیجا کہہ رہا ہے، حالانکہ انتہائی محبوب بھتیجا، انتہائی محبوب. بس اس کہنے کا گھر میں داخل کمان ماری ہے ٹیکل ابو جہل سر پر، تم نے میرے سلوک کیا اور فوراً اچھا میں اس پر ایمان لایا، آؤ کرو. یہ اسلام ہے. یہ حضرت عمر انہوں نے اپنی بہن میں جو عظیمت دیکھی کہ عمر چاہے ہمیں ہلاک کر دو اب ہم اس دین کو، یہ تو ہم گفتگو کر چکے. آج میں ایک اور وہ یہ جو آیات میں نے آج پڑھی، ان میں انسانیت شناسی کا ایک انسان، اس میں میں خاص طور کروں گا مولانا مودودی اہم بات بہت کہ قرآن مجید ایسی کتاب نہیں جس سے کوئی اپنے اسٹڈی روم میں یا ڈرائنگ روم میں آرام سے بیٹھا ہوا وہ پڑھتا. یہ مینول آف ریولیوشن ہے، یہ انقلاب کا لایا عمل ہے. جب تک آپ اس انقلابی عمل میں شامل نہیں ہوں گے، اس کی اصل حقیقت وہ تو اس انقلابی عمل کی جوہد میں پھر آپ پر وہ کیفیات وارد. آپ کو کیا حالات جب حضرت خباب بن الارت آ گئے تو حضور اب تو یہ ٹارچر کیا کیفیت، تو آپ اس کیفیت سے خود دو. کبھی آپ پر کوئی آزمائش آئی، کبھی آپ کے اوپر کوئی ایسا فیصلہ کوئی مرحلہ آیا. تو قرآن مجید کے علم اور حکمت اس کے مفہوم کا ایک بہت بڑا اہم گوشہ نہیں کھلتا جب تک کہ آپ یہ نہ سمجھیں. انقلابی دعوت تھی، اور انقلابی دعوت کے اعتبار سے انسانوں نے چار قسمیں، وہی نبیین صدیقین. اب وہ کون؟ دیکھیے پہلے بات، ایک لوگ وہ ہوتے ہیں کہ جب بات سمجھ میں آ گئی اس کے بعد بات نہ دائیں دیکھنا ہے نہ بائیں دیکھنا ہے نہ آگے نہ قبول کرنا. بس یعنی وہ لوگ جن میں ہمت ہے، کردار کی طاقت، حوصلہ، مسابرت، مقاومت، نہیں دیکھتے کوئی اور بھی چل رہا ہے کہ نہیں چلے تو چلے، نہیں چلے مجھ پر تو بات کر. اب کوئی مفاد، کوئی چودراہٹ، کوئی ایسی اس کو نہ اندیشہ پہنچ جائے، اس کو نہ خطرہ ہو جائے. جیسے وہ نظام کے عیسائیوں کا وفد آیا تھا تو دو بھائی تھے ٹاپ کے جو بڑے ہوئے، وہ جب حضور نے مباہلے کا چیلنج دیا تو بھاگ 70 افراد کا نظام. واپسی پر ایک بھائی چھوٹے بھائی کے گھوڑے نے ٹھوکر، اس نے کہا اسلام ہلاک ہو جائے وہ دور والا. بڑے نے کہا دور والا تم نے محمد نے کہا پھر نبی تو مانا کیوں نہیں مراعات دیا، اگر ہم اس کو مان لیں گے تو گئے. تو یہ انداز ہوا. ایک میں جو بتا رہا ہوں کیا ہے کہ بات دے حق دے، دل نے گواہی دے دی کہ حق ہے. اب کوئی دائیں بائیں دے، کوئی اور ہے کہ نہیں ہے، کوئی چل رہا ہے نہیں چل رہا ہے، کیا امکانات ہیں، کیا کوئی حساب کتاب کر کے کیا امکانات ہیں، کامیابی کے کتنے فیصد امکان، کچھ نہیں. حق ہے اور حق کا یہ حق ہے کہ اسے قبول کیا. اور پھر ہر سے بادہ، یہ ہر سے بادہ باد جو کہتے ہیں کیا ہے، یہ شعر ہے. ہر سے بادہ باد ماں کشتی درا بنداختے، ہم نے تو کشتی ڈال دی ہے اب یہ ڈوبے گی تو ہم بھی ڈوبیں، یہ تیرے گی. ٹوٹل آئیڈینٹیفیکیشن ود اے کاز، کسی مقصد کے لیے ٹوٹل آئیڈینٹی. پھر دوسرے نمبر پر جو حق سمجھ میں تو ویسے کچھ کبھی زیادہ وہ دیکھتے ذرا کچھ راستہ ہی پتہ نہیں کیسا آ گیا. اچھا دو چار آدمی آگے چلتے نظر آئے تو جیسے آپ کے انچارٹرڈ ایسے بھی چٹانے تو بڑے ہوئے ہوتے، اسی کے مطابق جہاز چلتا ادھر ادھر تو جاتا زیر زمین میں. تو بھاگے کیا ہے، کیا ہوگا، کیسے ہوگا، کچھ پتہ نہیں. یہ لوگ لیکن جب یہ السابقون الاولون جب پیش قدمی کر کے آگے بڑھ جاتے ہیں اب ان کی، لیکن ہوتے تھوڑی سی تاخیر تو ہو جائے، تھوڑا سا دائیں بائیں کچھ اور بھی. جیسے جنگ میں آپ کو یہ دائیں بائیں بھی مضبوط آدمی کھڑا ہوگا. اس حوالے سے یہ ہیں وہ لوگ جو پیروی کرتے ہیں ان اگلوں کی. ایک ہے حق کی پیروی، آگے کوئی نہیں نظر آ رہا لیکن حق ہے قبول کیا. بس ان کو کہا والسابقون الاولون، پہل سبقت کر مہاجرین. اب اس میں دیکھیے زمانی اعتبار سے تو 10 سال کا فرق ہے. انصار میں پہلا مسلمان بھی جو ہے وہ مکے کے پہلے مسلمان کے 10 سال بعد ہی مرا، دعوت نہیں
وہ تو جو عام الحزن ہے 10واں سال جب بیست کو 7 آدمی کی، پھر وہاں پر یہ دعوت کی طرف پھیل گئی۔ نتیجہ یہ ہے کہ یثرب کہلاتا تھا اب وہ مدینہ۔ ایک وہ لوگ والسابقون الاولون انصار میں سے بھی ہیں، وہ لوگ تھے جن کے سامنے جیسے ہی دعوت آئی فوراً کو، چاہے ابو بکر سے 10 سال جونیئر ہو گئے، ان کے ساتھ ان کا وہ جو رد عمل تھا۔ والسابقون الاولون من المہاجرین یہ سابقون الاولون مہاجرین میں بھی ہیں، والذین اتبعوہم بإحسان، اور وہ لوگ جنہوں نے ان کی پیروی، انہوں نے پورے دن ان کی وہ کرتے رہے پیروی، آگے چلنے والوں ان کے تو رتبے جو ہے بہت بڑے آگے۔ حال یہ بھی خلوص کے سوالے صحیح چلنے پوری شخصیت کو فرمایا رضی اللہ عنہ۔ یہ 2 کیٹیگری سند اللہ دے رہا، اللہ ان سے راضی ہو گیا ورضوا عنہ، اور وہ اللہ سے راضی ہو جانا اس دنیا میں بھی راضی برضائے رب بھی آ رہا ہے، اور ایک آخرت میں اللہ راضی رضی اللہ عنہ وارضاہ، اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو جائے، انہیں راضی کر دے قیامت۔ رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ وعد لهم جنات خالدین، اور ان کے سے باغات تیار کیے نہریں بہنے میں ہمیشہ رہیں گے۔ ذالک الفوز، یہ بہت بڑی کامیابی۔ اگر اس دعا نہ اللہم ربنا، اے اللہ کہ جیسے ہی حق واضح ہو جائے فوراً قبول کریں، پھر کو پسو پیش، پھر جسے آپ کہتے ہیں ڈریگنگ آف دی فیٹ، اب کی وممن حولکم من الاعراب، اے مسلمانوں تمہارے ارد جو لوگ ہیں اعراب من اہل المدینہ اور مدینہ۔ نفاق کا مرض جو ہے اعراب میں زیادہ، اس لیے کہ ان کو حضور کی تربیت اور تزکیے سے اتنا فائدہ، کبھی آ گئے دیکھ مدینے والے، لہذا الاعراب اشد نفاق، قرآن کی نفاق کا مرض شدید ترین جو تھا وہ اعراب، یہاں بھی فرق۔ وممن حولکم من الاعراب یقولون، ومن اہل مدینہ مردوا علی النفاق، یہ نفاق پر اڑ گئے۔ یہاں ذرا پہلے تو وہ بنیادی فرق، عام لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید منافق کوئی ہوتا ہے یہ دھوکہ دینے کے لیے ایمان لایا، نہیں، وہ منافق اصل میں ایک ہے ذوف ایمان، اس پر بات ہم بعد میں چوتھی کیٹیگری بعد میں۔ ذوف ایمان کا بھی نتیجہ نکلتا ہے بد عملی یا کم عملی سے کام بھی۔ ایک نے حق کو قبول کیا اور کھلے دل سے کیا، فیس ویلیو پر قبول کیا کہ ہاں یہ صحیح، لیکن اب اگر برہرا آ گیا تو قربانی کا مطالبہ، جان عزیز ہے مال عزیز، ان میں وہ ہمت نہیں، وہ قطعیت نہیں، وہ ہر سے بارہ بات والی بات ہے، مال کے نفع نقصان کو متراد سے جان بچ، چلو چلو چلو، لیکن بچ اس کا بڑا خوبصورت ترشا سنا۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ، لوگوں میں سے ایسے بھی ہیں جو کنارے کنارے اللہ کی مجدھار میں نہ جان، بچ کر ایک وہ ہے تو بچا بچا کے نہ رکھے، تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ۔ اب یہاں سے اصل کو قرآن کہتا ہے مرض، نفاق کے پھر مراحل۔ پہلا مرحلہ تو کیا ہوتا ہے کہ انسان سے کوتاہی ہو گئی، اس کے بعد جھوٹ، اگر کوتاہی ہوئی اور مان لیا انفاق نہیں، مان لیا توبہ کی، حضور کی خدمت میں بھی ہاتھ دلوں میں اعتراف کر، یہ نفاق، یہ ذوف ایمان فورتھ کے۔ لیکن جب جھوٹ بولا نفاق، اور جیسے ٹی وی کے بارے میں مشہور تھا کسی میں 3 سٹیجز، فرسٹ سیکنڈ تھرڈ میں آ گئی تو کوئی اسی طرح صرف جھوٹ پر مبنی، پھر جھوٹی قسم، کیونکہ جب دیکھا میں نے بار بار بہانہ بٹوٹا، اب لوگ مسکرانے لگتے ہیں، سمجھتے ہیں یہ ہے ابھی بہانے پر، تو خدا اللہ سے میری بستر مر گئے، میرا فلاں یہ، میں جنگ میں نہیں جا سکتا۔ اتخذوا ایمانہم جنۃ، انہوں نے اپنی قسموں کو ڈھال بنا۔ اور تیسری اس کے دل میں بغض پر، ایک صاحب ایمان سابق نبی کا احسان تو ہے، سیدھا راستہ، وہ تو ہمارے منہ۔ اب یہ کیا کہتے تھے، ہمیں کسی خطرے ہی، اور وہ ان لوگوں کے بارے میں کہتے تھے یہ بیوقوف ہے، فینیٹکس ہے، آج کا لفظ فینیٹک، یہ پاگل ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ، اللہ تو جیسے اور لوگ ایمان لاؤ، پھر سنو اور مانو، اطاعت کرو، قربانیاں کرو۔ ہم کو کیا ہم ایمان لائے جیسے یہ بے وقوف لوگ ایمان لائے، تو فینیٹکس، دیوانے، مجنون ہے، جنونی لوگ ہیں۔ اب یہ ہے، اب قرآن میں جن لوگوں کی نگاہ ہے بڑی تدریج کی، سورہ بقرہ میں صرف مرض کا ذکر کیا، لفظ نفاق بیماری ہے، تاکہ جو بھی ہوش میں آ سکتا ہو ہوش سے دیکھو، ہو گئی بے فوراً علاج کرو۔ اس کے بعد پھر ذرا اور آگے بڑھ کر منافق غزوہ احد کے 300 کو لے کر عبداللہ ابن لفظ منافق سورہ نساء، اور فائنل سورہ جو ہے سورہ توبہ، پھر یہ کہ لفظ عام، لیکن ایک پردہ پڑا رہنے دیا گیا، کسی کو شخصاً منافق نہیں، یہ بیماریاں کی یہ علامات ہیں تاکہ جو بھی ہوش میں آ سکتا ہے ہوش میں آ جائے۔ منافق کہہ کر ابھی ان پر لیبل، یہ مرض پھر اپنی پوری انتہا کو پہنچا ہے، یہ جو آخری دور ہے غزوہ تبوک کا سخت ترین آزمائش۔ اس کے بعد سے اس لیے لفظ یہاں آیا ہے مردوا علی النفاق، یہ نفاق پر اڑ گئے، انہیں بار بار تنبیہ ہے، بار بار تنبیہ، ایمان لاؤ اور اپنے اس نفاق کا پردہ چاک کر۔ المنافقین فی الدرک الاسفل النار، منافقین آگ کے سب نچلے طبقے کے اندر، ہر طرح کی کو کہا جا سکے تعلیم اور کے حوالے سے، لیکن علاج ہو گئی۔ اور تھرڈ سٹیج کو اب اس وقت 4 کام کی انہوں نے، جو غزوہ تبوک سے واپسی پر سب سے پہلے آپ نے مسجد زرار کے نام سے جنہوں نے اڈا بنایا تھا اپنا، اسے جا کر آگ لگا۔ اس سے پہلے ایک مسئلہ منافقین اوس و خزرج، کوئی قبائلی عصبیت بھڑک اٹھتی ہے ان کے خلاف، اگر ہم نے ابھی وہ قبائلی عصبیت لوگوں کے جو سردار تھا منافقین کا ابی، عبداللہ ابن ابی خزرج کا سردار تھا، اور اسے بادشاہ بنانے کا فیصلہ ہو گیا تھا، تاج تیار ہو چکا تھا، آج کوشی باقی تھی، بے تاج بادشاہ آ گیا،
تو اس کا تو سارے خواب درہم بدترین منافق اس کے بھی جنازے کی نماز پڑھی، اس کے لیے اپنا بیٹا جو تھا عبداللہ ابن عبداللہ بہت نیک، وہ آیا ہے منافقین کے سردار کو فرمایا میرا کوئی اللہ کے عذاب سے ہم پتہ نہیں کیا کیا چیزیں تبرک بنا کر یہ تبرک میرے ساتھ میں حضور کے پیسے زیادہ تبرک، فرمایا میرا کوئی بار پہلا کام آپ نے یہ کیا اڈا ان کا، حالانکہ اشتعال مسجد جلا دی، مسجد کا نام تو مسجد تھا وہ اڈا۔ دوسرا کام یہ کیا کہ آپ نے پردہ چاک کاٹا، حضرت عمر کی روایت ہے کہ جمعے میں آپ نے ممبر سے کہا فلاں ابن فلاں نکل جاؤ تم منافق، فلاں ابن فلاں نکل جاؤ ہماری مسجد سے تم منافق۔ تیسری بات یہ کہ قرآن مجید اسی سے فرمایا گیا کہ اب آپ آئندہ اور نہ کسی اب آپ، اور وہ چیز اس کو میں نے بعد میں پڑھا دو آیتیں، منافقین کا ایک ترجمہ یہ ہوتا تھا کہ اگر کوئی جہاد کا قتال کا معاملہ آیا چندہ لینے انفاق کا قبول کریں، اب وہ بھی کہہ دیا گیا انفقوا طوعا او کرہا، اے نبی منافقین چاہے خوش دل خرچ کرو انفاق کرو چاہے مجبوری کو، لن تبقى آپ انکم کنتم قوما فاسقین وما منعهم ان تقبل منهم نفقاتهم الا انهم كفروا بالله، اور نہیں محروم کیا انہیں اس بات سے کہ ان کے نفقات ان کا انفاق قبول کیا جائے مگر اس لیے کہ وہ اللہ سے کفر کر چکے ہیں۔ یہ نفاق جب اس سٹیج کو پہنچ گیا تو کفر ہو چکا ہے، اگرچہ کفر ابھی چھپا ہوا ظاہر نہیں، وہ کفر نہیں جس میں مرتد کہہ دیا جائے۔ وہ مثال میں دیا کہ کہیں شہتیر لکڑی کے ہوتے تھے، اب خیرات سے بنا ہے، وہ جو دیمک لگتی ہے وہ اندر ہی اندر، لیکن اوپر ایک تختہ رہنے دیتی ہے، اتنا ہوش اس انسیکٹ کو بھی اللہ نے، اگر ظاہر ہو گیا تو یہ ہمارا فارم جو ہے یہاں پاچا کر دے گی، اندر کھوکھلا اچانک بیٹھ گرے گا باقی کھا گیا، تو وہ نفاق اندر ہی اندر ایمان کو ختم کر دیتا ہے، ایمان کفر میں بدل چکا ہے، اگرچہ یہ کفر قانون، لیکن تم اس اسٹیج کو پہنچ چکے۔ اس اعتبار سے اب چار باتیں، ان کا مرکز، ان کا پردہ چاک کیا گیا، بہت سب کا نہیں، جو ان میں اہم تر ہو حضور کو روک دیا گیا، آئندہ آپ اور نہیں، اور ان کا کوئی صدقہ کوئی انفاق، یہ ہو گیا تیسری۔ وَمِمَّنْ حَوْلَكُم مِّنَ الْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَرَدُوا عَلَى النِّفَاقِ نَحْنُ نَعْلَمُهُمْ سَنُعَذِّبُهُمْ مرتين، ہم انہیں دو مرتبہ عذاب دیں یردون، اور پھر وہ بڑے ڈال دیا ہے۔ آخر کا عذاب بڑا ہے برزخ، جو پردہ چاک ہوا، جو رسوائی ہوئی، یہ ساری کی ساری چیز۔ اب چوتھی بات ہے وآخرون، یہ اصل دو انتہائی چیزیں تو آ چکی، دو اوپر السابقون الاولون من المہاجرین والانصار، سب سے نیچے درمیان ہے، وآخرون اعترفوا بذنوبہم، اور کچھ لوگ وہ جو اب جب حضور واپس آئے ہیں آپ نے جواب طلبی، کیونکہ اس لیے کہ غزوہ تبوک میں نفیر عام تھی، ہر صاحب ایمان کے لیے جانا لازم، اس سے پہلے کبھی نہیں، چوائس پر درجے، لیکن یہاں نفیر لہذا واپسی پر اب منافق قسم قرآن میں عارضان اعراض، آپ کو پتہ ہے کہ جھوٹ بول رہا ہے، آپ سے کہیں چھپی ہوئی ہے، وہ تو آپ صاحب ایمان کے بارے میں بھی اتقوا فراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ، بندہ مومن کی فراست سے ڈرو، وہ اللہ کے نور سے، تو نبی کس نور سے؟ اہل ایمان کعب ابن مالک کہ حضور میرے پاس نہیں، اور جتنا غنی میں اس وقت تھا اس سے بتلا دے رہا، بس مجھے میرے نہ تمہاری سامنے میری طاقت، یہ رسول اللہ تو چلیں گے 30,000 کا لشکر لے کر، سلو رفتار ہوگی، 2-4 دن بہت ٹھنڈی چھاؤں گھر کی راحتیں ہو رہی، پھر تیزی کے ساتھ دوڑتے ہوئے جا کے ہر روز ماں ایک روز انہیں پھر بائیکاٹ کیا، حکم دے گیا کوئی صاحب یہ 3 سال۔ اب ان کے بارے میں جیسے کیٹیگری تو آپ نے سمجھ، وآخرون اعترفوا بذنوبہم خلقوا عملا صالحا وآخر سیئا، انہوں نے گڑبڑ کر لیے ہیں اپنے اندر، اچھے کام بھی برے، ظاہر بات ہے کہ اگر ایمان جانا ہوگا صدور لیکن معافی مانگے گا، استغفار کر لے گا، توبہ کر لے گا، اللہ معاف کرنے والا، لیکن رہے گا تو ایسے